بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو اور میری نعمتوں کا کفر نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ایک کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کا صریح انکار کر دینا، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو نعمت نہ مانا۔ اور دوسرا کفر ہے عملی طور پر، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو نعمت کو سمجھتے ہیں لیکن اس کی اہمیت نہیں سمجھتے، اس کو اتنا خاص نہیں سمجھتے جس سے اللہ تعالیٰ زیادہ ناراض ہو۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ میرے پاس اس چیز کا علم دیا گیا جو نعمت ہے، اور اس نعمت دیے جانے کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کو آگے تقسیم کروں۔ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم کی نعمت دی، اس کو تقاضا یہ ہے کہ آپ دین اسلام، دین فطرت کو سیکھیں اور سمجھیں۔ میرا شعبہ تجوید ناظرہ، اس میں ہم نے سب سے پہلے حرف کو پڑھنا سیکھا، پھر ایک سے زیادہ حروف کہلاتے ہیں، تو ہم یہاں تک اپنے حروف بھی پڑھ چکے ہیں۔ ہم نورانی قاعدے کو آگے بڑھائیں گے۔ یہاں تک لکھی گئے سبق میں ان کا جوڑا تو نہیں بنتا، لیکن اگر بنایا جائے تو ان تین کا جوڑا اور ان تین کا جوڑا بن سکتا ہے۔ البتہ یہ جوڑے موجود ہیں۔ ان جوڑوں میں پڑھنے میں بہت زیادہ فرق، جبکہ لکھنے میں صرف ایک نقطے کا فرق ہے۔ میں پچھلے اسباق میں چیز دہرا چکا ہوں کہ نقطے اپنے مقام اور تعداد بدلنے کے ساتھ حرف کا مخرج بدل دیتے ہیں، جس سے حرف کی ادائیگی بھی بدل جاتی ہے اور اس کا مطلب بھی بدل جاتا ہے۔ پچھلے سبق کی دو مثالیں یہ دونوں لفظ بھی ایک جیسے اور یہ دونوں بھی ایک جیسے، لیکن دونوں پہ جب ایک نقطے کا فرق لگے گا تو ان کا مخرج بھی بدل جائے گا اور مطلب بھی بدل جائے گا۔ فی الحال میں نے اس کو لکھا محرم۔ محرم اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ آپ کا خونی رشتہ ہو اور اس سے آپ کا نکاح نہ ہو سکے، ٹھیک ہے؟ اور یہ میں نے لکھا ہے دعا۔ دعا کا مطلب اصل میں پکارنا ہے، لیکن دعا اس سے مانگی جاتی ہے جو خود حاجت سے پاک ہے، وہ حاجت روا، مشکل کشا ہو۔ تو اس لیے ہم جب بھی دعا کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں دعا کا کنیکشن اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اب یہ بھی دو لفظ کی سیم، یہ بھی ایک جیسے، لیکن نقطے کی اہمیت بتاتا چلوں کہ محرم کے ساتھ جب ایک نقطے کا اضافہ ہوتا ہے تو یہ محرم نہیں رہتا، یہ مجرم ہے۔ اور اس لفظ پر بھی جب ایک نقطہ آتا ہے تو یہ دغا بنتا ہے۔ دعا کا مطلب اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اور دغا کا مطلب کسی انسان کی وفا کے بدلے اس کو دھوکہ دینا، اس کی محبت کا مذاق بنانا، یہ ہوتا دغا۔ تو یہ صرف ایک نقطے کی وجہ سے ساری تبدیلی واقع ہے۔
تو ایک نقطہ بہت اہمیت کا حامل ہے، ہمیں نقطے کی اہمیت و افادیت سمجھنی ہوگی۔ اب جہاں تک ہم سبق پڑھ چکے، اگلا ہمارا آج کا حرف ہے پہلا، یہ کیا ہے؟ اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ دعا نہیں پڑھتے۔ میں نے کل کے سبق میں بھی اس کو غور پڑھنے سے منع کیا۔ اسی طرح یہ بھی ایک معروف غلطی ہے جو اکثر لوگ کرتے ہیں، یہ دعا نہیں ہے، یہ ہے دعا، کیا ہے؟ دعا۔ اور یہ بھی پڑھا ایسے ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ تا باریک ہے اور تو اس کو منہ پر کر کے، منہ بھر کے پڑھا جاتا ہے۔ یہ تا جہاں پہ استعمال ہوتا ہے وہاں پہ یہ کام نہیں کرتا، اور جہاں پہ یہ کام کرتا ہے وہاں پہ تا کام نہیں کرتا۔ تو جیسے یہ ہے صحیح نا، اور اسی کو تا کے ساتھ لکھیں گے، یہ اب لکھے ہوئے تو دونوں تارک ہے، لیکن یہ تارک صحیح اسم ہے، یہ غلط۔ اسی طرح تیمور نام ہے، تیمور تا سے بنتا ہے، اس کو سوا سے لکھیں گے تو لکھا تو جائے گا، لیکن تیمور اپنا مطلب نہیں دے گا۔ تو یہ چیزیں نقطے کے بعد حرف کی ادائیگی، جو حرف کا مخرج ہے، یعنی مخرج کہتا ہے جس چیز سے جہاں سے نکلتی ہے کوئی چیز، جس حرف کا جو مخرج ہے وہیں سے ادا ہوگا تو اپنی جگہ پہ ٹھیک رہے گا۔ تو یہ دعا نہیں ہے، دعا ہے، اور یہ تا ہے، اس کو موٹا پڑے گے، پور پڑے گا۔ اسی کا اگلا جوڑا سیم دعا کی طرح، لیکن ایک نقطے کی تبدیلی، اس کا نام بدل دے۔ اب اس کو تا پڑھا ہے، اس کو دعا نہیں پڑھا، اس کو بھی پڑھنا ہے دعا، جیسے یس، یہ دعا لکھا اور اسے لکھا ہے تو یہ دعا۔